قیمت گھٹ جائے گی۔ آگ لان والی چیز اس حکومت ہر چیز مہنگی ہے، مگر اس حکومت میں ماچس آج بھی سستی ہے۔ ماچس 4 روپے کی 5 روپے کی مل جاتی ہے، کیوں بھی 4 روپے کی 5 روپے کی ماچس مل جاتی ہے۔ بچوں کے پاپڑ سلانٹی 5 روپے کی نہیں ملتی، وہ بھی 20 25 30 روپے کی ہے، مگر یہ ماچس آج کیوں سستی ہے؟ اس حکومت میں ہر چیز مہنگی ہے، ہر چیز مہنگی ہے، کیونکہ اللہ والوں کی حکومت میں ہر چیز سستی نہیں ہوتی، مہنگی ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود صادق امین ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کی حکومت میں ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، کیوں؟ وہ ایماندار لوگ ہوتے ہیں۔ پاکستان شکر کرے اس جیسا حکمران ہمیں تاریخ میں نہ ملا ہے نہ ملے گا، جس کو ہمارے سابق نثار صاحب نے، میں تو سابق کہوں گا، سابق نثار صاحب نے سرٹیفکیٹ دیا تھا۔ جس کو بندے سرٹیفکیٹ دیں وہ ملک کا کھانا خراب کرتے ہیں۔ میرے نبی کو اللہ نے صادق امین کہا تھا، لوگ بنا پیسے کے مصطفیٰ کو سودا دیتے تھے، اس جیسا صادق بھی کوئی نہیں، امین بھی کوئی نہیں کہا۔ بنا پیسے کے مال دے دیتے تھے کہ جب اس کے پاس پیسے ہوئے تو اس نے کبھی رکھنے نہیں، مگر ہمارا تو ماشاءاللہ اتنا ایماندار آیا ہے کہ پورے ملک میں اس ٹائم اللہ کی رحمت کی ندیاں بہہ رہی ہیں، اور اس کے لانے والوں کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہیرا چن کے ہم نے ان کو ووٹ ڈالا اور اپنے گوٹھے سے ووٹ ڈالا، اور آج اللہ کا فضل ہے پاکستان میں کوئی بندہ بے روزگار نہیں ہے، اور اللہ کا فضل ہے ہر جگہ پہ اس ٹائم جناب خوشی سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان زندہ باد، کیوں کہ یہاں صادق امین کی حکومت ہے۔ میں تو تعریف ہی کر سکتا ہوں نا، ذرا سنیں، بڑے قیمتی لفظ ہیں۔ حضرت ایوب نبی اپنے ملک دے اندر لکھاں میلاں تے انہاں دی بادشاہی ہے، کنی فصل ہے ایوب علیہ السلام دی۔ اگ لان والی چیز ہر حکومت چ سستی ہوندی ہے، ماچس ہر دور میں سستی رہی، مگر آگ بجھانے والی چیز کی قیمت ہر دور میں مہنگی رہی ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ چڑی کڈی کو ہے، ایڈا کو پرندہ ہے چڑی، تے ذکر اج ممبر رسول تے ہو رہا ہے، فرش تے انہیں کام کیتا، عرش عظیم تے ذکر ہویا۔ حضرت ابراہیم علیہ جن نے اگ جلائی، لوکی دا نام رکھنا بھی پسند نہیں کردے، عزت نہ لینا بھی پسند نہیں کردے، کیوں نے اگ جلائی سی ابراہیم واسطے، مگر چڑی ایڈا کو پرندہ ہے، انہیں ایک پانی دا قطرہ اگ تے سٹیا ہے، تیوں انہیں کیا نہیں چڑیے تیرے ایک قطرے نال اگ نہیں بجھنے، کہندی ہے اگ بجھانا میرا کام نہیں، صرف قیامت نو نام لکھیا جائے گا کہ اگ بجھان والیاں چ میرا بھی نام آ جائے گا۔ کوشش کرا کریں دکان پہ اگر 8 ملازم ہیں تو تمہارا ان میں شمار ہو جو آگ بجھانے والے ہیں۔ مسجد میں اگر 100 نمازی ہے تو تمہارا شمار اس میں ہو جو آگ بجھانے والے، آگ لگانے والوں میں آپ کا شمار نہ ہو۔ آگ لان والی چیز ہر جگہ تے ذلیل ہوندی ہے۔ رشتہ داراں جڑا بندہ شادی تے بیاہ چ رنگ چ بھنگ پاندا ہے، ساری برادری اس تو نفرت کر دی کہ انہیں خوشیاں لے گھر چ لعنت کھٹی ہے۔ دکان تے جڑا ملازم شرارت کردا ہے وہ بھی ذلیل ہوندا ہے بازار دی نظر چ۔ جڑا بندہ کسے تنظیم دے اتحاد چ ہوئے تے اوتھے اگ لاوے تے وہ پوری تنظیم دے نظراں چ آ جاندا ہے کہ بندے تو بچوئے اگ لاؤن والے، یعنی کسی بھی جگہ تے اگ لاؤن والی چیز دی قیمت زیادہ نہیں۔ اللہ جتنے بیٹھے ہیں ہمیں آگ بجھانے والوں میں شامل فرمائے ہیں۔ آگ لگانے والے تو قتل سے بھی بڑا گناہ کرتے ہیں، تم کہو گے قتل سے بڑا گناہ کیسے؟ قرآن کہتا ہے والفتنہ شد من القتل، قتل جڑا وے پیرا سنو تے آنا چھوٹا گناہ ہے، فساد پانے والا بندہ بڑے گناہ دا مرتکب ہوندا ہے۔ والفتنہ شد من القتل، فتنہ فساد ڈالنے والا قتل سے بھی بڑا گناہ۔ ایک آدمی کے فساد ڈالنے کی وجہ سے کتنے لوگ قتل ہو گئے، اس کا مطلب جس نے بنیاد رکھی وہ سب سے بڑا مجرم ہے۔
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਗਰਾ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਫੜ ਲਓ। ਬੋਲੋ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹਾਂਗਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੜ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों, इमाम नबी आधा कलमा पढ़ने वालों, नासिर मदनी लाहौर से आज जब भी आता है जनूबी पंजाब की तरफ, ये ज़हर पीर मेरा अपना घर है और बाबर हदरी साहब के पास मेरा ये जुमा होता है। और किस लिए होता है कि मैं अपने दोस्तों के चेहरे देख जाता हूँ ज़हर पीर में। जब भी जनूबी पंजाब का विजिट करूँ तो ये मेरा अपना घर है। ये लफ्ज़ सुनने वाला है, इस्लाह मुआशरा पे आज जुमा सुन रहे हो, यही जुमा मौलवियों को पढ़ाना चाहिए हर मस्जिद में कि जितने लोग आते हैं उन्होंने दे अंदर इस्लाम की दावत जाए तो उन्होंने रहन सहन का सलीका आ जाए, जगह बना दी बैठन का तरीका आ जाए, जिंदगी गुजारन का तरीका आ जाए, इस्लाम अपनाने का तरीका आ जाए। जो मुआशरे च चल रहा वो चीज़ां सामने रखियां जान कि यहाँ भी गलत हो, यहाँ भी गलत हो, यहाँ भी गलत हो, यहाँ भी गलत हो। क्योंकि मौलवी लोगों को राज़ी करने के लिए नहीं आते, ये अंबिया का फरमान सुनाने के लिए आते हैं। क्योंकि हमारे पास किसी की विरासत नहीं, मेरे पास नबियां दे सरदार दी विरासत है, आखिरी नबी आखिरी रसूल दी विरासत है, जिदे तो बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा। ये नासिर मदनी का अच्छा कोड ख़त्म नबूवत की बरकत से है, ये मेरा अच्छा लिबास ख़त्म नबूवत की बरकत से है। क्यों? ये पाकिस्तान में जितने मौलवी हैं या पूरी दुनिया में जितने इमाम काबा समेत मस्जिद नबी के इमाम समेत जिन्ने मौलवी ने, इन्हां सारियां नूं अच्छियां गड्डियां, अच्छे लिबास, अच्छे सूट, अच्छियां ऐनकां, अच्छियां कोठियां नसीब ने, ते सिर्फ खत्म नबूवत दी बरकत नाल। क्योंकि नबी पाक तो बाद कोई नबी नहीं आना, हुण नबियां वाला काम उलमा ने करना है। अगर हमें इज्जत मिली तो सिर्फ खत्म नबूवत की बरकत से मिली है, क्योंकि हजूर के बाद कोई नबी आना, ऊंची बोले आना नहीं आना। सुने लफ्ज़ जरा ध्यान से अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों, हजरत अयूब नबी नूं अल्लाह पाक ने अजमा लिया। सुनिया जे ध्यान नाल, शैतान नूं क्या जिवें मर्जी अजमा लाओ, मेरा नबी तेनू साबर मिलेगा। अर्ज करदा जुमे दे विच घड़ी बड़ी तेज दौड़दी है, मैं घड़ी वल वेखदा रहना हुंदा वे, घड़ी दौड़दी है ते गल्लां मेरे कोल बहुतियां आंदियां ने ते घड़ी दा टाइम थोड़ा हुंदा। जरा लफ्ज़ सुनिया जे अयूब अलैहिस्सलाम सजदे पए ने, शैतान ने अग दा भंबोका चलाया, इथों गल चली सी ना, अग दा भंबोका चलाया, जिधर हवा जाती है उधर फसलां सड़के सवा हो जांदियां। आने वाले ने खबर दी हजरत ताड़ियां फसलां सड़के सवा हो गई ने, अल्लाह ना करे इत्थे मस्जिद च पैगाम आए यार तेरी दुकान ते अग लग गई है, बंदियां नूं नमाज भुल जाएगी, जुमा भुल जाएगा, भज के बाहर जाणगे, दुकान नूं पानी छिड़कीए। अयूब अलैहिस्सलाम सजदे पै ने, सुनिया जे आंदे ने अल्लाह इज़ा साबतहुम मुसीबतुन कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह दा माल से अल्लाह ने दिता, उन्हें वापस ले लिया, मैं अपने मालक दी रज़ा ते राज़ी है। सजदे पे होए ने, शैतान ने वेख्या गल नहीं बनी। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह आंदा मैं अपने बंदियां नूं अजमाना है, कदी फलां दे कांटे दे के अजमाना है, कदी फलां दे इजाफे करके अजमाना है, कदी औलाद दे के अजमाना है, कदी औलाद वापस लैके अजमाना है। शैतान ने वेख्या गल नहीं बनी, इन्हें वेख्या जनाब जी सुनिया जे आने वाले नूं खबर दे दी है, हजरत ताड़ियां 7000 भेडां बकरियां अल्लाह नूं प्यारियां हो गई ने। आंदे ने अल्लाह दा माल सी, अल्लाह ने दिता, उन्हें वापस ले लिया है, मेरा तेरे च कुछ भी नहीं, मैं अपने मालक तेरा राजी है। मेरे वीरा इत्थे कुर्बानी दा एक लेला मर जाए ते बर्दाश्त नहीं हुंदा। हजरत दियां सारियां बकरियां ही अल्लाह नूं प्यारियां हो गईयां ने। ओ वीरा जरा ध्यान नाल सुन ला, अज तेरे मेरे किरदार कैसे ने मेरे वीरा। कई बंदे अज विच इंज बैठे ने जिन्हां नूं दुखां ने मार मुकाया, एक दुख मुकदा नहीं दूजा तैयार, भंडा पंडोरिया किन्ना को पार, एक मुठ चुक ते दूजी तैयार। कईयां बंदियां दे दुख मुकण च नहीं आंदे, उमर मुक
जाती है, दुख मुक्कन च नहीं आते, जिंदगी मुक जाती है, दुख मुक्कन च नहीं आते, जिंदगी मुक जाती है। अज भी ज़ाहर पेड़ च कितने दुखी ने जिन्हां दियां जिंदगियां मुक्कन वालियां ने, धियां दे दुख नहीं मुक्के, जिंदगियां मुक्कन वालियां, पुत्रां दे दुख नहीं मुक्के, कितनी जिंदगी है मुक्कन वाली है, बीवियां दे दुख नहीं मुक्के, कितनी जिंदगी है मुक्कन वाली है, बंदे दे बाजार दे दुख नहीं मुक्के, सारा जग ही दुखा ना भरिया है। कोई औलाद दा दुखी, कोई माल दा दुखी, कोई कर्ज दा दुखी, कोई मर्ज दा दुखी, कोई ज़हर दुखी, कोई बातन दुखी, सारा जग ही दुखा ना भरिया पिया है। अयूब अलैहिस्सलाम सजदे पैने, खान वाले ने खबर दे दी है, हजरत फसलां भी सड़ के सवा गईयां ने, ऊँटां भी लुटियां गईयां ने, गधे गधियां भी मर गईयां ने, 700 बैलां दियां जोड़ियां 500 मर गईयां, 700 गाइयां भी अल्लाह नूं प्यारियां हो गईयां, सब कुछ खत्म हो गया। नबी सजदे पे, शैतान ने आन कपड़े पाए ने केड़े बकरियां दे छेड़ुआं वाले, एक टांगी फड़िए ते नबी दे कोल हजरत सजदे पे ने, वीरो जख्मां ते नमक छिनकन आया है, तेरे मेरे नुकसान होवन, बेली आन के दिलासा देंदे ने। अयूब अलैहिस्सलाम सजदे पे ने ते आन के कहंदा है, जिस माल ते डंगर तेरा एक भी ना छड्डिया, उसे दे अगे एवें झोला तू अड्डिया। कहंदा अयूब रब वहम थी कड्डिया। ए लफ्ज बड़े औखे मैं सुना, होर तुसी सुनो होर, ते सब कुछ खत्म हो जे। ते शैतान आन के कवे, जिस माल, पहले माल दा मसला, हुण ईमान दा मसला, कहंदे जिस माल ते डंगर तेरा एक भी ना छड्डिया, उसे दे अगे झोला तू अड्डिया। कहंदा अयूब रब वहम थी कड्डिया, हो गया दिल एक थाए। आंदे अगे मैं दुनिया दे त्याने लग जाना सा, हुण ओ भी टाइम अपने अल्लाह दी याद च गुजारांगा। वीरा शैतान नूं बड़ी वड्डी चंड वजी कि ते नबी डोलिया ही नहीं गाओ, इन्हें ते कोई शिकवा नहीं अल्लाह दा कीता, किवें कर दे इन्ना वजद नाऊ साबिरन। अल्लाह आंदा मेरा नबी तेनू साबर मिलेगा, मेरा नबी तेनू साबर मिलेगा। आज कितने बैठे हैं जरा लफ्ज़ सुनो, मेरी आँखां च आंसू ने, तेरियां आँखां च आंसू आ गए। नबी कितना साबर है, इन्हें पचाल लियांदा। अयूब अलैहिस्सलाम दी छत डेग दिती, 8 बेटे ते 8 बेटियां इको दिन अल्लाह नू प्यारे हो गए। पुत्र मोए नहीं भुलदे, नासरा भावें हो के मरन फकीर, ओ भैना किवें जिउंदियां मर गए जिन्हां दे वीर। मेला मेलियां दा यारां बेलियां दा, नबी पीर वली इमाम ज़ादे संग छड़ गए ने यारां बेलियां दा। एक दिन असां भी मदनी टुर जाना, कुंडा मार के इना हवेलियां दा, इत्थे चन्न मनवर सूरतां देंदे कबरी पा। इत्थे ओए पुत्र मापियां दे कमरे छड़ के लंघ जांदे ने, पर मापियां को ते पुत्रां दियां कबरां भी नहीं छड़ियां जांदियां। तू जिंदा मापियां दे कमरे चार पाइयां बैड छड़ के करीब तो गुजर जाना है, मापे ते तेरियां कबरां वेख के उम्र गुजार देंदे ने। ए कितने बैठे जे जिधर मापे तुर गए उधर रोवें करेगा, कोई चाचा ताया करीब नहीं आएगा। पुत्रो जाके अज माँ बाप नू चुमना, रोंदे आ वेख शरीक वे बुए ढोले दे, बिन मावां दे कावी टुकड़े खोलेंदे। अपनियां मावां वाली थां कोई लैंदा नहीं, उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लेंदे। फटे पुराने कपड़े तन मेरे कहते कुर्बानी हल दिन चाचे कर जावी तावे कर जाई, मर्जी नाल कुर्बानी दी कोशिश दी एक लत फड़ के किसी नूं दे के विखाई, चाचा बोल पेगा चाची बोल पेगी, पुत्र रख वंडे हुंदा दिन
دینے آؤ شاپر چینا کو پا کے دین گے جدن ماں باپ کر قربانی ہوئے مرضی نال جنوں مرضی سری دے دے جنوں مرضی اوجری دے دے جنوں مرضی پاوے دے دے جنوں مرضی کھل دے دے باپ نہیں ڈکے گا کیوں اپنے باپو والی تھا کوئی لیتا نہیں اتلے منو تے ہر کوئی پترا جمعہ پڑھ کے اپنے بابا کی قبر پہ جانا آئی لائک یو پاپا آئی سلوٹ یو پاپا آئی مس یو پاپا پاپا میں آج بڑا آپ کو مس کر رہا ہوں ہاں میں مس کر رہا ہوں مدنی صاحب آئے تھے وہ بول رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے کپڑے برانڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے کوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے جوتے برانڈ کے نہیں ہوتے یہ جملہ کہنے لگا ہوں جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو کوئی گوشت مرضی سے تقسیم نہیں کرنے دیتا تم نے کیا بولا ہے کہ تم کون ہوتے ہو ماما پاپا یہ کون یہ جتنی آنکھیں رو رہی ہیں اپنے باپواں والی تھا کوئی لیندا نہیں اتلے منو ناصر مدنی جنہ مرضی مشہور ہو گیا ہے لفظ سنیے جتنا مرضی مشہور ہو گیا میں اپنی بات بتا دوں ہم 5 بھائی ہیں 3 بہنیں ہیں ہم 5 بھائی ہیں 3 بہنیں ہیں یہ آنسو میرے اتنے کیوں نکل آتے ہیں میں نے خود درد دیکھے ہیں اس سینے میں بہت زیادہ درد ہے بہت زیادہ دکھ ہے مگر کبھی کسی کو بتائے نہیں یہ سنے لفظ 25 سال ہو گئے میرے بابا کو دنیا سے گئے بیرو 25 سالاں چ نہ مکان مکمل نہ پہنا پراواں دیاں جے شادیاں مکمل یہ 25 سال کا سفر گزر گیا باپ کے بنا ابھی تک ہم اس منزل پہ نہیں پہنچے جس منزل پہ باپ لے کر جاتا ہے مینوں لوگ پوچھ دینے مدنی صاحب کی وجہ ہے جے تک مکمل نہیں ہوئے میں کہ جڑے کم باپ نے کرنے ہون او پتراں نوں کرنے پے جن عمر لگ جاندی میرے بچوں اپنے بابا کو چومنا جا کر اگر اس مسجد میں بیٹھے آپ کے ابو اور آپ ساتھ جمعہ پڑھنے آئے تو جمعے کے بعد گلے لگ لینا چوم لینا ان کو ان کے ہاتھ چومنا ان کی پیشانی چومنا تمہیں نہیں پتا یہ وہ کام کرتے ہیں جو تجھے 50 سال نہیں کرنے پڑتے اور تم سکون سے زندگی گزارتے ہو یہ اپنا سکون تیرے نام لگا دیتے یہ جو بچے 10 بجے سو کر اٹھتے ہیں نا یہ تیرے باپ نے 6 بجے اٹھ کر دکان کھولی تھی تو تم 10 بجے سو کر اٹھتے ہو وہ 4 گھنٹے جو تم زیادہ سوتے ہو نا وہ اپنے ابو کی وجہ سے سوتے ہو اس نے 4 گھنٹے کم سویا تھا تو آج 4 گھنٹے تم زیادہ سوتے ہو وہ دکان پہ چلے جاتا تھا یہ مین بازار ہے نا ظاہر پیر کا یہ دیکھے اللہ کی قسم آگے میرے پاس لفظ نہیں ہے پھٹے پرانے پڑے تن تے پوندیے بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جاندیے ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندیے بادشاہاں والے لاڈ آپ لڈاندیے میرے جمعے تو بعد جا کر دیکھنا اپنی ماں کے پھٹے سوٹ دیکھنا اپنی ماں کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھنا اپنے ماما پاپا کے پھٹے پرانے لباس کمبل دیکھنا سوٹ دیکھنا بستر دیکھنا جا کر تھوڑا سا شرم دلانا اپنے آپ کو اپنے ضمیر کو کہنا شیم پار یو افسوس کرتے ہیں آپ پہ کہ جس ماں باپ نے خود پھٹے پہن کے تینوں سونے پوائے آج جا کے دیکھ بیگم دے کمرے چ سلا کرانا ہے بیگم دے کمرے چ ٹیکسچر کرانا ہے بیگم دے کمرے چ ماسٹر ملٹی پام بیگم دے کمرے چ کول اینڈ ہیٹ اے سی بیگم دے کمرے چ ٹیلاں بیگم دے کمرے چ ڈینگی سپرے کتے بیگم نو مچھر نہ لڑے جنہ قدماں چ جنت انہاں کمریاں چ جالے لگے بستر بھی گندے واش روم بھی گندے فرش بھی گندے آج ذرا جا کر دیکھنا ہاں
تمہاری بیگم کا کمبل پیارا ہے یا جس کمبل میں ماں سوتی ہے وہ کمبل پیارا ہے؟ جنہیں بھکھیاں رہ کے تینوں سونے کپڑے پہنائے، چلیا تو اج جا کے ویکھو دے کپڑے کس طرح دے، جوتے کس طرح دے نے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندی بادشاہاں والے لاڈ آپ لڈاندی ٹھنڈے سالن لوکو کھانے پہ جاندے جد ماپے قبری ڈیرے لا لیندے تتے سالن پھر کرن والا کوئی لبدا نہیں ماواں کو کوئی پت دے نخرے چکدا نہیں۔ اگلا جملہ میں بولنے لگا ہوں، یہ بوڑھے سفید داڑیوں والے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں ان کو سلوٹ کرتا ان کی داڑیوں کو چومتا ہوں۔ یہ پتہ کون ہے؟ شاموں شام شہروں کرنوں آنا پہ جاندا جد گھر دا رکھا قبری ڈیرے لا لیندا۔ اوے پترو تندرست ماپے لکھ دے جے بیمار سوا لکھ دے جے، تسی کہو گے کیویں؟ یہ بیمار پڑے بھی ہوں تو گھر میں رحمت ختم نہیں ہوتی۔ یہ تو تیرے گھر کی مفت میں راکھی کرتے ہیں۔ یہ بچے کہتے ہیں نا کیا کرتے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز بادشاہ گزرے 99 ہجری چ حکمران بنے آئے، 101 ہجری چ دنیا تو چلے گیا ہے۔ اے امام زین العابدین دے شاگرداں دے وچوں نے۔ اے کون ہے سنیا جے دھیان نال؟ جدے 4 سالے بادشاہ نے، جدا سورا بادشاہ ہے، جدا دادا سسر بادشاہ ہے، یہ 6 بادشاہوں کے رشتہ رکھنے والا 7واں بادشاہ ہے اور 3 بر اعظم کا حکمران ہے۔ ترکی استنبول سے لے کر پاکستان تک اس کی حکومت ہے۔ آپ حساب لگا لیں کتنا بڑا بادشاہ ہوگا۔ ترکی استنبول 4-5 گھنٹے کے فلائٹ ہے لاہور سے، اور پھر ترکی آتا ہے، 3 بر اعظم دا حکمران ہے۔ یہ اپنے کو تن میں دسن لگا ہے یہ ماں باپ کیا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ اپنی بیوی نو کہندا کرماواں لیے بول۔ یہ کون ہے؟ فاطمہ بنت عبد الملک، جدے 4 بھرا بادشاہ نے، جدا ایک باپ بادشاہ ہے، جدا دادا بادشاہ ہے اور جدا خامد حسمت بادشاہ ہے۔ یہ 7 بادشاہوں سے رشتہ رکھنے والی عورت وہ 7 بادشاہ ہے۔ سنیے عمر بن عبدالعزیز دی بیوی کہندی ہے فرماواں لیا میں اپنے بچیاں دے کپڑے بنانے عید واسطے تے تو مینوں پیسے دے دے۔ ایدا مطلب ہے بیوی خامد کو پیسے منگے مینا کوئی نہیں۔ خامد کو کی کہندا ہے کرماواں لیے میرے کول پیسے موجود نہیں گے، 7 بادشاہوں سے رشتہ ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا آج کی عورت سے جو شکوے کرتی ہیں اپنے خامد کو ذلیل کرتی ہیں، مجھے اس سے ملتا کچھ نہیں۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کی بیٹی ہے، سنیے دھیان سے، اپنے بابا کو دیکھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور اپنے منہ پہ کپڑا رکھ لیتی ہے کہیں میرے بابا کو سمیل نہ آ جائے کیونکہ میں نے پیاز سے روٹی کھائی ہے، پیاز سے روٹی کھائی۔ تو یہ بیوی ہے، ماں پر تیپ پتا پر کوڑا، بہتا نہیں تے تھوڑا تھوڑا ضرور۔ بیوی نے نہیں کیا رشتے کران والے مر جائیں، مینوں کدے واسطے لبیا سی نہ جی ماں باپ نو کچھ نہیں کہا۔ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کو پتا ہے رزق اللہ کے ہاں ہے، رزق کا مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے۔ یہاں تو تم نے کسی کو بنا لیا، میرے بھائیو رازق اللہ ہے، یہ کسی کے حق کے بات نہیں۔ جب انسانوں کے ہاتھ رزق آ جاتا ہے تم میرے کہنے پہ جنگل پہ جانا، میرے کہنے پہ پھر چڑیا گھر جانا۔ جب اللہ کے ہاتھ سے رزق ملے تو جنگل میں شیر کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، جب اس کا رزق انسان کے ہاتھ میں آ جائے تو پنجرے میں جا کر دیکھو ہڈیوں کا پنجر بنا ہوا ہے۔ انسان کے ہاتھ اس کا رزق آیا ہے نا تو شیر سے چلا نہیں جاتا، ہاتھی سے چلا نہیں جاتا، صرف تھوڑا سا ملتا ہے جینے کے لیے۔ جب اللہ کے ہاتھ سے ملتا ہے تو شیر جنگل میں کسی کو پاس آنے دیتا نہیں دیتا۔ رزق اللہ کے ہاں ہے،
یہ آج ڈیورس کیوں ہو رہی ہیں، طلاقیں کیوں ہو رہی، گھر کیوں اجڑ رہے ہیں؟ سنیے، یہ 99% جو بیٹیاں اجڑ رہی ہیں یہ ہمارے ماں باپ کی وجہ سے، گھر سے ڈائریکشن جو ملتی ہے اس کی وجہ سے۔ سنیے، عمر بن عبدالعزیز دی بیوی نے نہ ماں نو فون کیتا، نہ باپ نو کیتا، نہ چار بھراواں نو کیتا، نہ دادے نو کیتا کہ میرے گھر بھوک نچن دی مینوں کدھر ویاہ دیتا جی۔ نہیں، یہ جو ماں باپ بعد میں فون کر کے پوچھتے ہیں نا تجھے کتنا خرچہ ملتا ہے خامد سے، یہ غیر شرعی عمل ہے۔ قرآن کہتا ولا تجسسوا، تم کسی کے گھر کی جاسوسی نہیں رکھ سکتے، کسی کے گھر کی ٹو نہیں رکھ سکتے۔ یہ جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کو ڈائریکشن دیتے ہیں فون پہ، بالکل غیر شرعی عمل ہے، یہ اپنی بیٹی کو جاننے کے مترادف ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ میں نے لباس پہنا ہوا ہے، پہلے یہ میں نے قمیض پہنی، اوپر یہ میں نے کوٹ ڈالا ہے کہ مجھے یہ ڈھانپ لے، مجھے سردی سے بچائے، ادھر مجھے سردی نہ لگے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں لباس پہنا ہے تو اس لیے کہ میرے جسم کے اعضاء کو ڈھانپ لے، میرے عیبوں کو چھپا لے۔ اگر یہ لباس سے سوراخ ہو اور میرا جسم نظر آئے تو یہ لباس کہلائے گا؟ یہ لباس کسی کو میرے عیب بتائے تو یہ کہلائے گا؟ یہ لباس نہیں کہلائے گا۔ یہ مطلب ہے قرآن نے کیا ہے، عورت مرد دا لباس ہے، مرد عورت دا لباس ہے، میاں بیوی دا لباس ہے، بیوی میاں دا لباس ہے۔ جیڑی عورت اپنے میاں دے گھر دیاں گلاں ماں نو دسے، باپ نو دسے، اس نے لباس ہونے کا حق ادا کیا نہیں کیا۔ اگلا جملہ، یہ جو اگلا لفظ ہے نا، اے لوٹ کرنا ہے، چوکیدار دا کام ہے، چوکیدار دا کام ہے راکھی کرنا۔ چوکیدار کسی کو جاسوسی دے سکتا ہے؟ اچھی بولو، سارے بولو، سارے نہیں نہ دے سکتا۔ چوکیدار گھر کا ہو، چوکیدار دکان کا ہو، چوکیدار دفتر کا ہو، چوکیدار فرینچائز کا ہو، چوکیدار مسجد کا ہو، چوکیدار مدرسے کا ہو، چوکیدار ملک کا ہو، چوکیدار سرحدوں کا ہو، وہ جاسوسی کرے تو غداری لگتی ہے، اس کو اپنا نہیں کوئی سمجھتا۔ بیوی خامد کے غیر موجودگی میں گھر کی چوکیدار ہوتی ہے۔ خامد سے چپ کے اگر ماں باپ کو جاسوسی دے تو وہ اس بیوی ہونے کا حق ادا کرتی۔ ماں باپ بھی غلط ہیں جو اپنی بیٹی کو فون پہ پوچھتے ہیں تیرے گھر کے حالات کیسے ہیں، جدو گڈی چ بٹھا دیتا ہے گیٹ کھول کے، بس تیرا رشتہ ختم۔ اب وہ کسی اور رشتے سے جڑ چکی ہے، اب تیرا اس پہ اتنا ہی صرف حق ہے کہ تو اس کے ساتھ نیکی کر سکتا ہے، اس کے گھر کی بات نہیں پوچھ سکتا۔ آج کتنے ماں باپ ہیں جو بیٹیوں سے گھنٹہ گھنٹہ فون پہ باتیں کرتے ہیں، اور سس کے دل میں بھی بدگمانی آتی ہے، خامد کے دل میں بھی بدگمانی آتی ہے، عزیزوں کے دل میں بھی بدگمانی آتی کہ یہ پیچھے سے سیکھتی ہے، حالانکہ ایک بات بھی نہ پیچھے سے سکھائی ہو پھر بھی بدگمانی آتی ہے۔ اپنی بیٹی کو بول دو نکاح ہو چکا ہے، اب تم کسی اور کا لباس بن چکی ہو۔ لباس کا مطلب کسی کو ڈھانپنا ہوتا ہے، اس کو ظاہر کرنا نہیں ہوتا۔ اگر آج کا جمعہ آپ اکیلے بیٹھ کر سنیں گے نا تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کے گھر میں زندگی میں انقلاب آئے گا اور گھروں میں انشاءاللہ بگاڑ ختم ہوں گے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو پیچھے سے ڈائریکشن کی وجہ سے اپنی بیویوں کو طلاقیں دے چکے ہیں۔ اگر تم نے 20 سال ڈائریکشن نہیں دی تو اب تم نے کون سی نئی ڈائریکشن دینی ہے؟ جب آپ کے گھر میں بیٹی 20 سال رہی تب تو تم نے کوئی ڈائریکشن نہیں دی، اس کو سکھایا کچھ نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اپنی بیوی نو کہندے نے آخری گلاں ذرا پلے بن لو، 1 گھنٹے دا میں جمعہ پڑھانا، ذرا لفظ سننے والا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہندے نے اپنی بیوی نو میرے کول پیسے نہیں، تے بیوی بڑی نیک ہے، کہندی کرما والے ایک مشورہ ہے جے مان لویں۔ ایوب علیہ السلام بھی صابر ہیں، سب کچھ چلے گیا مگر شکوہ نہیں کیا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز نے بھی، وہ ہے جدے دور چ زکوٰۃ لین والا کوئی نہیں اور گھر کے حال یہ ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کے گھروں کا اور عالم ہے، عمر بن عبدالعزیز کے گھر کا اور عالم ہے۔ کہندے یہ میرا ایک مشورہ منو گے؟ کہندے جی دسو۔
اگر آج ہم پاکستان چ اپنی بیوی دا مشورہ منیے تے ماں کہندی ہے بڑھی دیاں نمازاں پڑھدا ہے، بھرا کہندے نے بڑھی دے تھلے لگا ہے، رشتہ دار آندے نے رن مرید ہے، او چھوڑو اے گلاں ساریاں، بیوی سے مشورہ مانگنا، بہو سے مشورہ لینا، اگر میں نہ ہوندا تے سردار عبد المطلب کدی بھی اپنی بہو آمنہ نو نہ کہندے بہو اس بچے محمد دا نام کی رکھیے۔ مشورہ لینا کوئی مینا نہیں ہے، اور بیوی آپ کے جسم کا حصہ ہے، اور اپنے جسم کے حصے سے مشورہ لینا کوئی مینا ہے؟ یہ میرا ہاتھ چاہے گا کہ میرے جسم کو تکلیف آئے؟ کبھی تھپڑ مارا ہے ادھر؟ اونچی بولے، کبھی مارا ہے؟ نہیں مارا۔ عمر بن عبدالعزیز مشورہ لے آئے، کی مشورہ ہے جی؟ اچھا مشورہ ہوئے تو مننا چاہیے، بیوی نہ مشورہ کر لینا چاہیے۔ اللہ نے سورت شورا اتاری اپنے محبوب واسطے کہ اپنے یاراں نال مشورہ کر لیا کرو۔ ایتھے مسجد چ کوئی جلسہ رکھدا ہے تو انہوں مسجد انتظامیہ نہ پہلے مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہر نظام چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی انتظامیہ ہوتی ہے نا۔ تو کوئی آدمی کہہ رہا ہے اللہ کا گھر ہے تو میں کسی کو کیوں پوچھوں؟ بھائی نہیں، اب خانہ کعبہ ہے تو ادھر بھی تو انتظامیہ ہے نا، تو جو ایس او پیز انتظامیہ کہتی ہے ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے۔ عمر بن عبدالعزیز کہندے نے کی مشورہ ہے؟ اے جمعے دا نچوڑ ذرا سن لیں۔ کہندی یہ مشورہ ہے کہ میں روٹی روزی تے اللہ دے ذمے ہوں، اللہ انتظام کرنے والا ہے، مگر عید آ رہی ہے، میں اپنے بچیاں نو کپڑے بنا کے دینے تے تسی ایک مہینے دی تنخواہ ایڈوانس لے لو، ایک ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لے لو۔ عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور یہ بچوں کے آگے میں اس طرح ہاتھ جوڑتا ہوں پورے جمعے میں، یہ دیکھیں میرے بچوں، بوڑھو دوستو، یہ ہاتھ جوڑتا ہوں جمعے میں، یہ ناصر مدنی کے ہاتھ آپ کے آگے کیوں جڑے ہیں؟ کبھی مت کہنا کہ یہ ماما پاپا ہمارے لیے کیا کرتے ہیں، یہ بادشاہ ہے 3 بر اعظم کا، اور کیا کرنے لگا ہے؟ اپنی اولاد کو نئے کپڑے بنانے دینے کے لیے ایک وزیر خزانہ کے آگے ہاتھ پھیلانے لگا ہے، اور تم بولتے ہو ماں باپ کیا کرتے ہو؟ یہ اولاد کی خاطر تو بادشاہ کسی کے آگے ہاتھ کر دیتے۔ عمر بن عبدالعزیز گئے، جس کے دور میں قرضہ دینے والا لینے والا بھی ختم ہو گیا، ساری امت کا قرضہ اتر گیا اس دور میں، عیسائیوں کا قرضہ بھی اتار دیا، غیر مسلموں کا قرضہ بھی اتار دیا، مگر خود کیا ہے؟ بچوں کے لیے نئے کپڑے بنانے کے لیے پیسے بھی نہیں۔ وزیر خزانہ کے پاس گیا، آج کا وزیر خزانہ نہیں ہے، جو کسی کو پیارا لگے تو وزیر خزانہ بنتا ہے، وہ وزیر خزانہ تھا جو اللہ کو پیارا لگتا تھا تو وہ بنتا تھا۔ اب کہنے لگا جی حضور حکم ہو۔ عمر بن عبدالعزیز کہنے میں نے اپنے بچوں کے کپڑے نہیں بنانے، مجھے 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس دے دو۔ وہ وزیر خزانہ کہ بیٹا یہ موبائل کی لائٹ بند کرو، وہ وزیر خزانہ ہے بڑا جملہ ایمان والا سننے والا ہے، وہ وزیر خزانہ کیا کہتا ہے؟ کہتا حضور میں تو آپ کے حکم کا غلام ہوں، لے جائیں جتنے مرضی لے جائیں، مگر یہ رجسٹر ہے بیت المال کا، اس پہ مجھے لکھ کر دے دو کہ تم 1 ماہ زندہ رہو گے۔ عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہتے میں لکھ کر نہیں دے سکتا کہ میں 1 ماہ زندہ رہوں گا، زمان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، فرش محمل پہ سونے والا تمہیں قبر میں سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو تو
ورنہ حشر میں رونا پڑے گا۔ عمر بن عبدالعزیز واپس آ گئے، نہ بیوی لڑی نہ بچے لڑے، ایک بیٹا رونے لگا، باپ نے گلے لگایا، او میرے چانو، میرا مکھنو، میری ملائی، کیوں رو پڑے ہو؟ بابا اس لیے نہیں رویا کہ میرا بابا میرے لیے کپڑے لے کر نہیں آیا، اس لیے رو پڑا ہوں، آج میرے بابا نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ بیٹا کیا بلند کیا ہے؟ میرے بابا نے بیت المال کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، ایک ماں کی طرح ایڈوانس لے کر نہیں آئے اپنے بچوں کے لیے، بلکہ قوم کو بتا دیا ہے کہ میرے بابا کی آخرت برباد نہ ہو، بچوں کا سر بلند کر دیا، حرام تم کو میں کھلا نہیں سکتا، ہم فخر کریں گے۔ میرے بچوں، کتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں جو اپنے ماں باپ کو مجبور کر